الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدع به آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، اللہ نے مجھے اور آپ کو ایمان عطا فرمایا، مجھے اور آپ کو اپنی پہچان عطا کی، مجھے اور آپ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، ہم کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا علم عطا فرمایا۔ یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ ایمان اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ ایمان والا دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو بہت خوش نصیب ہے، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے کتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو، اگر اس کے سینے میں ایمان ہے، اس نے توحید اور رسالت دونوں کو قبول کیا ہے۔ دیکھیے یہ بہت ضروری ہے۔ توحید اللہ کو ایک ماننے کا نام ہے، ذات کے اعتبار سے بھی اور صفات کے اعتبار سے بھی۔ اللہ جل شانہ اکیلے ہیں، تمام کمالات انہی کے پاس ہیں، سارے خزانے انہی کے پاس ہیں، عبادت کے لائق صرف ان کی ذات ہے، سر جھکانے کے قابل صرف ان کی ذات ہے، بڑائی صرف ان کی بیان کی جائے، کبریائی صرف ان کے لائق ہے، تعریف صرف ان کے لائق ہے، مانگنا اور سوال کرنا صرف ان سے جائز ہے۔ یہ ہے توحید کے معنی۔ اللہ کو اس کی ذات میں، اس کے صفات میں، اس کے کمالات میں اقتا اور اکیلا ماننا، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کرنا، یہ معنی ہے توحید کے۔ میں نے اور آپ نے کلمہ طیبہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ، اسی کی ہم گواہی دیتے ہیں کلمہ شہادت میں، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ کی تفسیر۔ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ ساری کائنات اس نے بنائی، چاند سورج ستارے سیارے اس نے پیدا کیا، انسانوں کو اس نے پیدا کیا، جانور اس نے پیدا کیے، خشکی اور تری میں جتنی مخلوقات ہیں اسی نے پیدا کی، سب کا پالن ہار وہی ہے۔ سورہ فاتحہ کی سب سے پہلی جو آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالن ہار ہے، پروردگار ہے۔ ہر زندہ کو کھلانا پلانا پروان چڑھانا وہ کام اللہ کرنے کو اور نہیں کرنے کو۔ پیدا ہونے سے پہلے اس کا نظام اللہ بنا دیتا ہے، پیدا ہونے کے بعد اس کا نظام اللہ چلاتا ہے، موت تک کا نظام اللہ چلاتا ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے لوگوں کی روزی اپنے حساب سے تقسیم کی ہے، ہم نے بانٹا ہے۔ روزی کی ذمہ داری اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے، کسی اور کے حوالے نہیں کیا، کسی حکومت کے حوالے نہیں کیا، کسی انسان کے حوالے نہیں کیا۔ اللہ روزی پہنچاتے ہیں، اپنی قدرت سے پہنچاتے ہیں، بادشاہ کو بھی کھلاتے ہیں، فقیر کو بھی کھلاتے ہیں، اور بادشاہ کو بھی پہناتے ہیں، فقیر کو بھی پہناتے ہیں، کسی کو وہ محروم نہیں رکھتے، اور نعمت اللہ کی
سب کو پہنچتی ہے۔ جی اللہ کی نعمتیں کیا ہیں میں اور آپ شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی ایک نعمت کو بھی شمار کرنا چاہو، ایک نعمت میں ہزاروں نعمتیں چھپی ہوئی ہیں، ایک نعمت کو بھی تم گننا چاہو تو نہیں گن سکتے۔ ہزاروں نعمتیں اللہ نے مجھ پر اور آپ پر اور سارے انسانوں پر مسلسل برسا رکھی ہے۔ ابھی ہمیں بہت چیزوں کا تجربہ ماضی قریب میں ہو گیا۔ آکسیجن کتنی بڑی نعمت ہے ہم سب کو پتہ چلتا ہے۔ بچے کو معلوم ہو گیا کہ آکسیجن بھی کوئی چیز ہے جو ہم پتہ نہیں پیدا ہونے کے وقت سے لے کر آج تک لے رہے ہیں، کبھی ہم کو اس کا حساب نہیں آیا۔ جب اس کی کمی محسوس ہوئی تب پتہ چلا کہ یہ دولت مسلسل مل رہی ہے، ہر شخص کو مل رہی ہے، ہر وقت مل رہی ہے، اس کے بغیر زندگی خطرے میں ہے۔ ایسے پتہ نہیں کتنی نعمتوں کے خزانے اللہ مجھے اور آپ پر اور ہر انسان پر لٹا رہے ہیں۔ رب العالمین ہے۔ خاص نعمت جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دی وہ ایمان، اور ایمان میں توحید کو ماننا ضروری ہے۔ میں اگر اللہ کی صفات میں، اس کے کمالات میں کسی کو بھی اس کا ساتھی، اس کا خدمتگار، اس کا معاون مانتا ہوں تو میں گڑبڑ ہوں۔ نہیں، مانگنا صرف اللہ سے ہے، دینے والے صرف اللہ ہیں۔ دیکھو ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اے اللہ ہم عبادت صرف آپ کی کرتے ہیں، ایاک نعبد، اے اللہ ہم بندگی اور عبادت صرف آپ کی کرتے ہیں، کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکاتے، کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں کرتے، عبادت کرتے ہیں تو صرف آپ کی کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور مدد مانگتے ہیں تو صرف آپ سے مانگتے ہیں۔ اور یہ حدیث میں بھی ہے اِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، تم کو کچھ مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، تمہیں مدد کی ضرورت پڑ جائے تو اللہ سے مدد طلب کرو۔ تم جب اللہ کو پکارو گے ہر وقت اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ اللہ کے احکام کو پورا کرو اور اس سے مدد مانگو تو اللہ کی مدد ہر وقت تمہارے ساتھ رہے گی۔ خیر ایک تفصیلی مضمون ہے۔ تو توحید اللہ کو اس کے ذات اور صفات میں اکیلا ماننے کا نام ہے۔ اگر میں اللہ کے برابر بندوں کو کر دیتا ہوں، جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کے برابر کر دیا، یہ کہا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں اور بہت سارے کام وہ کرتے ہیں، وہ مشرک ہیں، کافر ہیں۔ جیسے مکے کے بت پرستوں نے 300 سے زیادہ خدا ٹھہرا لیا، انہوں نے کہا کہ بارش برسانے کا کام فلاں کرتا ہے، روزی دینے کا کام فلاں کرتا ہے، بچہ دینے کا کام فلاں کرتا ہے۔ بہت سارے خداؤں کو انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بہت سخت ناراضگی کا اعلان کیا کہ بہت بڑے ظالم ہیں۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ کے ساتھ اس کی کسی مخلوق کو اس کے برابر کر دینا سب سے بڑا ظلم ہے۔ جو لوگ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں بہت بڑے ظالم ہیں۔ کیوں؟ اللہ کا کوئی نہ بیٹا ہے نہ باپ ہے۔ میں نے اور آپ نے سورہ اخلاص یاد کی ہے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، یہ ہماری پہلی تعلیم ہے۔ اللہ ایک ہے، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، یہ معنی سمجھ۔ اللہ صمد ہے یعنی کائنات کی ایک ایک چیز اس کی محتاج ہے، ہر کام میں، اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ پانی کا ایک گھونٹ حلق سے اترنے کے لیے اللہ سے اجازت لیتا ہے، اجازت ہو تو اترتا ہے، نہیں اترتا۔ کھانے کا ایک دانہ پیٹ میں جانے سے پہلے اجازت پوچھتا ہے جاؤں کہ نہ جاؤں، اور جانے کے بعد بھی پوچھتا ہے کہ نفع کروں کہ نقصان کروں۔ میں آپ اس نظام کو جانتے ہیں۔ میرا دل اس وقت سے دھڑک رہا ہے جب میں دنیا میں آیا ہی نہیں۔ دل کا دھڑکنا اللہ کے حکم سے، جب اللہ کا حکم ہوگا رک جائے گا، کوئی طاقت اس کو دوبارہ متحرک نہیں کر سکے۔ آج سمجھ بجاتے ہیں، غالب بیچارے نے کہا تھا مجھے ڈر ہے
دل زندہ تو نہ مر جائے، مجھے ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ تو دیکھیے قلب کی حرکت کب سے چل رہی ہے؟ جب ہم دنیا میں آئے نہیں اسی وقت سے چل رہی ہے اور آٹومیٹک چل رہی ہے۔ اگر اس کو کچھ پرابلم آتا ہے تو سب پریشان ہو جاتے ہیں، ہارٹ کو پرابلم ہو گیا، بڑے ڈاکٹر کو دکھاؤ، جی ہارٹ بلاک ہو گیا اس کا علاج کرو، پلس ڈاؤن ہو گیا اس کا علاج کرو۔ کیا نظام اللہ چلا رہا ہے، لیکن آپ نے کبھی غور کیا؟ تو میرے دوستو، بے شمار نعمتیں اللہ مجھے اور آپ کو مسلسل دے رہے ہیں، مگر میرا اور آپ کا دھیان ادھر نہیں جاتا۔ ایک نعمت کو بھی اگر ہم گننا چاہیں گن نہیں سکتے، کیونکہ ایک ایک نعمت میں ہزاروں نعمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ ان میں سب سے خاص نعمت جو ایمان کی ہے وہ میرے پاس آپ کے پاس ہے، مگر ہم نے اس پہ محنت کرنی چھوڑ دی ہے۔ توحید بہت بڑی دولت ہے اور شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ بندے کو اللہ کے برابر کر دینا، بندے کے اندر وہ کمالات ثابت کرنا جو اللہ کے پاس ہے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور آدمی ایسا کرتا ہے دھوکے میں آ کے، شیطان انسان کو دھوکہ دیتا ہے، شیطان انسان کو برگلاتا ہے کہ فلاں کے پاس بھی صلاحیت ہے، فلاں کے پاس بھی صلاحیت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزات دیے تھے، وہ اللہ کے حکم سے مٹی کی چڑیا کو پھونک مارتے تو وہ زندہ چڑیا بن جاتی، وہ اللہ کے حکم سے مردے پہ پھونک مارتے تو مردہ زندہ ہو جاتا، وہ اللہ کے حکم سے پیدائشی نابینا کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے تو وہ بینا دیکھنے والا ہو جاتا، وہ اب اللہ کے حکم سے کسی ایسے بیمار پر جس کو بڑی بیماری ہو، کوڑ کی بیماری ہو، اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے تو ٹھیک ہو جاتا۔ ان کرامتوں سے، ان معجزوں سے دھوکہ لگ گیا عیسائیوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ کام تو اللہ کرتا ہے، مرے ہوئے کو زندہ کرنا تو اللہ کا کام ہے، مٹی میں جان ڈالنا تو اللہ کا کام ہے، اور پھونک مارنے سے بیمار کا اچھا ہو جانا یہ ان کے اندر خدا کے صفات ہے، یہ عام انسان نہیں ہے، خدا کے بیٹے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اللہ نے کہا لم یلد، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، لم یولد، اور وہ کسی کے اولاد نہیں ہے، نہ والد ہے نہ مولود ہے۔ تو جو لوگ اللہ کے برابر اس کے جنس کا، اس کا بیٹا یا اس کا باپ مانتے ہیں، وہ اللہ کی توحید میں خلل ڈالتے ہیں۔ میں آپ کو یہ سبق اس لیے آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں کہ اگر ہم اپنے آس پاس دیکھیں، اپنے گرد و پیش میں دیکھیں تو ہمارا بھی عجیب حال ہے۔ ہمارے پاس بھی توحید بس زبان پر ہے، دل میں ہمارے بھی بہت سارے ایسے گمان ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں کام فلاں بھی کر سکتا ہے، فلاں بزرگ کے ایک پھونک مارنے سے سب صحیح ہو جائے گا، فلاں بزرگ کے ایسا کرنے سے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ شیطان دھوکہ دیتا ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، کسی بزرگ کے ہاتھ میں کوئی خزانہ اللہ نے دے کے نہیں رکھا ہے کہ فلاں بزرگ کے پاس چلے جاؤ وہ بچے دے دیں گے، ان کی تعویذ سے بچہ ہو جائے گا، وہ پھونک ماریں گے تو بچہ ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ دیں گے تو بچہ ہوگا ورنہ نہیں ہوگا، اللہ کہیں گے تب ہوگا۔ کسی بندے کو اللہ نے کوئی طاقت نہ پہلے دی ہے نہ آئندہ دیں گے، قیامت تک نہیں دیں گے۔ عندہ مفاتیح الغیب، اللہ ہی کے پاس سارے غیب کے خزانے ہیں، لا یعلمها الا هو، اللہ کے سوا اس کو کوئی نہیں جانتا۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں، ہم رکھے، ہم نے کسی کو بانٹ کے نہیں دیا ہے۔ دنیا کی کسی طاقت کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ میں یہ توحید کے بارے میں زیادہ تفصیل سے عرض کرنا چاہتا ہوں پھر کبھی، ابھی اتنا کافی ہے۔ محمد الرسول اللہ کا کیا مطلب ہے؟ میں نے اور آپ نے کلمہ طیبہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، یعنی آپ نے جو اللہ کی طرف سے آخری کتاب میرے پاس آپ کے پاس پہنچائی ہے، یہ آخری قانون ہے، یہ اللہ کا اتارا ہوا آخری دستور ہے۔ قیامت تک کے انسانوں کے لیے نجات اسی کتاب پر چلنے میں ہے۔ اس کتاب کو اپنائیں گے تو جنت کے راستے پہ رہیں گے، اس کتاب کو ٹھکرائیں گے جہنم میں جائیں گے۔ یہ اللہ کی آخری کتاب ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتاب امت کو پڑھ کے سنائی، میں نے وہی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی،
هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ کی وہ ذات ہے جس نے ان پڑھوں کے اندر ایک پیغمبر بھیجا، انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجا۔ جن لوگوں کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا ان کو امی کہتے ہیں، عرب کے لوگ سب امی تھے، اس میں بہت کم لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ تو اللہ کے رسول کا خاص کمال یہ ہے کہ آپ خود ان پڑھوں میں پیدا ہوئے مگر علم کا خزانہ اللہ نے آپ کی زبان سے کہلوایا ہے نا، کوئی مانے نہ مانے، پر حقیقت ہے یہی نازش میرا دانشوروں کو درس ایک امی پیغمبر سے، میرے آقا امی ہیں مگر سارے علم کے خزانے آپ ہی کے پاس ہیں۔ تو اللہ نے امیوں میں ان پڑھوں میں ایک پیغمبر بھیجا، اس پیغمبر کا کام کیا ہے؟ سب سے پہلا کام یتلو علیہم آیاتہ، لوگوں کو اللہ کے احکام پڑھ کر سناتے ہیں، اللہ نے کیا احکام اتارے ہیں وہ پڑھ کر سناتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کی صفائی کرتے ہیں، ان کے اخلاق کی صفائی کرتے ہیں، ان کے کردار کی صفائی کرتے ہیں، ان کے دل میں جو کفر و شرک بھرا ہوا ہے اس کو نکال کر ان کے دلوں کو مانچتے ہیں، اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، قرآن بھی سکھاتے ہیں، حکمت بھی سکھاتے ہیں۔ قرآن کیسی زندگی چاہتا ہے وہ زندگی سکھاتے ہیں، اور قرآن میں جو مضامین اللہ نے تفصیل سے بیان کیے ہیں ان کو کھول کھول کر سمجھاتے ہیں۔ ہمارے نبی نے قرآن پاک پر عمل کر کے بتایا، وضو کیسے کیا جاتا ہے آپ نے وضو کر کے سکھایا، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے آپ نے نماز پڑھ کے دکھائی، جی روزہ کیسے رکھا جاتا ہے روزے کا طریقہ آپ نے بتایا، طواف کیسے کیا جاتا ہے طواف کا طریقہ آپ نے بتایا، صحیح کیسے کی جاتی ہے صحیح کا طریقہ آپ نے بتایا، عمرہ کیسے کیا جاتا ہے، حج کیسے کیا جاتا ہے، جی زکوٰۃ دینے کے اصول کیا ہے، زکوٰۃ کیسے دی جاتی ہے کس کو دی جاتی ہے، یہ ساری تفصیلات آپ نے بتائی۔ بیوپار کیسے کیا جاتا ہے وہ آپ نے بتایا، نوکری کیسے کی جاتی ہے وہ آپ نے بتایا، کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے ایک ایک چیز آپ نے بتائی۔ پوری زندگی 20 پر 3 سال 23 سال کی مبارک زندگی میرے آقا نے اللہ کی پاکیزہ کتاب کو عملاً امت کے سامنے پیش کیا، پریکٹیکل کر کے بتایا کہ یہ ہے قرآن جس زندگی کو چاہتا ہے وہ زندگی وہ ہے جو محمد الرسول اللہ کی ذات میں تم کو نظر آ رہی ہے۔ محمد الرسول اللہ سے ان کے لاڈلوں نے قرآنی زندگی سیکھی تھی، اور قرآنی زندگی ہی نجات کا دار و مدار ہے۔ قرآن کیا ہے وہ رسول اللہ نے اپنے زبان سے بھی سمجھایا، اپنے عمل سے بھی سمجھایا۔ تو میرے دوستو دین کی 2 بنیادیں ہیں، اللہ کی پاکیزہ کتاب، رسول اللہ کا طریقہ، رسول اللہ کی سنت، ان 2 کو لے کر ہی آدمی کی گاڑی آگے چل سکتی ہے۔ اللہ نے کہہ دیا قیامت تک کے انسانوں کے لیے ایک ہی دستور ہے، کیا ہے وہ؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں اگر کوئی قانون اب چلتا ہے تو اسلام کا قانون چلتا ہے۔ اللہ نے جو آخری قانون نازل کیا ہے وہ قرآن مجید کا قانون نازل کیا ہے، قیامت تک کے انسانوں کو قرآن پر چلے بغیر نجات ملنے والی نہیں ہے۔ اب کوئی تورات پہ چل کے نجات پانا چاہے نہیں پا سکتا، انجیل کو اپنا کر نجات پانا چاہے نہیں کر سکتا، کسی اور طریقے کو اپنا کر اللہ کے ہاں مقرب ہونا چاہتا ہے نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے ہاں نجات ملے گی صرف اور صرف قرآن پر عمل کرنے سے۔ میں یہ تمہیدی بات عرض کرنے کے بعد اصل مقصد پہ آپ کے سامنے آتا ہوں۔ میں نے ایک حدیث پڑھی، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم سیکھنا ہر مومن پر فرض ہے، علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ کیا معنی ہے علم سیکھنے کی؟ علم کس کو کہتے ہیں؟ یعنی دین سیکھنا، قانون کا وہ حصہ سیکھنا جس کے بغیر نجات نہیں ہے، وہ ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ علماء کہتے ہیں، آپ نے تفصیل سے علماء سے سنا ہے کہ علم کے 2 درجے، ایک علم کا تفصیلی درجہ اور ایک علم کا ابتدائی درجہ، ضروری درجہ۔ ایک علم کا سب سے ادنا درجہ ہے، معمولی درجہ، فرض کے درجے کا، جو ہر مومن مرد عورت کے لیے فرض ہے۔ وہ کیا ہے کہ میں دین کی بنیادی باتیں سیکھوں، دین کی بنیادی باتیں مجھے معلوم ہو جائیں۔ جیسے میں نے کہا توحید کیا ہے ہر مومن کو معلوم ہونا ضروری ہے، شرک کیا ہے ہر مومن کو معلوم ہونا ضروری ہے، آخرت کیا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، فرشتے کون ہیں، اللہ کے مقرب بندے کون ہیں، آسمانی کتابیں کیا ہیں، اللہ کے سچے پیغمبر کون ہیں،
ان سب پہ ایمان لانا ایمان کا حصہ ہے۔ آپ نے ایمان مفصل کے بارے میں علماء سے سنا ہوگا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیر و شر من اللہ والبعث بعد الموت۔ ان سب کا جاننا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ نماز فرض ہے، 5 وقت کی نماز فرض ہے، جاننا بھی فرض ہے، پڑھنا بھی فرض ہے۔ مالدار پہ سال بھر میں 1 مرتبہ زکوٰۃ فرض ہے، جاننا بھی فرض ہے، زکوٰۃ دینا بھی فرض ہے۔ ہر مالدار کو زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا بھی فرض ہے، زکوٰۃ اپنے حکم کے مطابق ادا کرنا بھی فرض ہے۔ جس مالدار کو اللہ نے حج کو جانے کی سعادت دی ہے، توفیق دی ہے، اتنی گنجائش دی ہے کہ وہ حج کر کے آ سکتا ہے، ایسے مالدار پہ حج کے مسائل سیکھنا فرض ہے۔ حج کو جانا بھی فرض ہے، اس کو فرض ماننا بھی فرض ہے۔ تو میرے دوستو یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ ایسے ہی حرام کیا چیز ہے، کیا کیا چیزیں شریعت نے حرام کر رکھی ہیں، ان کو جاننا ضروری ہے۔ مجھے اور آپ کو حلال حرام کے مسائل کچھ بھی نہیں معلوم ہے۔ دیکھیے حلال حرام کا تعلق صرف کیا کہتے ہیں کھانے پینے کی چیزوں سے نہیں ہے۔ ہم نے یہ مان لیا ہے کہ یہ معلوم ہونا فرض ہے کہ دودھ پینا حلال ہے، شراب پینا حرام ہے، بکری کھانا حلال ہے، خنزیر کھانا حرام ہے، بس اتنا معلوم ہونا فرض ہے؟ نہیں، حلال حرام تو ہر جگہ ہے۔ آج جتنی تجارتیں ہوتی ہیں، جس قسم کا لین دین ہوتا ہے، اس میں آپ علماء سے تحقیق کریں، بہت ساری چیزیں اس میں غلط ہیں جو اسلامی تعلیم کے خلاف ہے۔ آج کل کی جتنی ملازمتیں ہوتی ہیں، نوکریاں ہوتی ہیں، جتنی ملازمتیں آج لوگ کرتے ہیں، اس میں حلال حرام ہے، سیکھنا پڑے گا۔ جو جائز ہے وہی کریں گے، جو ناجائز ہے کیسے کریں گے؟ صرف دودھ حرام ہے، شراب حرام ہے ایسا ہے کیا؟ شراب بھی حرام ہے اور بھی بہت ساری چیزیں حرام ہیں۔ تو حلال حرام کو سیکھنا ہر مسلمان کو فرض ہے۔ میں مختصر کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ دین کی بنیادی باتوں کے لیے بہت کتابیں لکھی گئی ہیں۔ تعلیم الاسلام ایک چھوٹی سی کتاب ہے، اس کے 4 حصے ہیں، 2 چھوٹے چھوٹے حصے 24 صفحے کے، 10 روپے کے 2 صفحے، 2 حصے ہیں۔ اس میں جتنی بنیادی باتیں ہیں اس کا سیکھنا ہر مومن مرد عورت پر فرض ہے۔ کون سیکھتا ہے؟ کس کے پاس ٹائم ہے؟ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ سیکھنا اور پڑھنا فرض ہے۔ کیوں؟ ہر نماز کی ہر رکعت میں قرات پڑھنا فرض ہے۔ قرات عربی میں پڑھنا فرض ہے، کنڈا میں نہیں، کسی اور زبان میں نہیں، انگلش میں نہیں۔ قرآن عربی میں نازل ہوا ہے، عربی ہی میں پڑھنا فرض ہے۔ کیا میں نے اور آپ نے کبھی قرآن سیکھنے کی کوشش کی ہے؟ میں نے اور آپ نے مان رکھا ہے کہ قرآن پڑھنا مدرسے والوں کا کام ہے، علماء کا کام ہے، حافظوں کا کام ہے، ہم جیسے چاہیں پڑھیں؟ نہیں، قرآن عربی میں نازل ہوا ہے، عربی سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ آپ پر بھی فرض ہے، میرے اوپر بھی فرض ہے، کیونکہ ہر نماز میں ہر رکعت میں قرآن پڑھنا فرض ہے۔ تو قرآن عربی میں نازل ہوا تو عربی سیکھنا فرض ہے۔ انگلش کے حروف سے عربی ادا ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں ہوگی۔ مثال دیتا ہوں میں، عربی میں 4 حرف ہیں الگ الگ، ضاد، ضا، دال، زا، یہ 4 حرف ہیں۔ ان سب کا پرونن بالکل الگ ہے، ان کے بولنے کا انداز بالکل الگ ہے، اور یہ حرف بدلتے ہیں تو معنی بالکل بدل جاتے ہیں۔ ضاد، ضا، زا اور دال، ان سب کے لیے بیچاری انگریزی کے پاس صرف زیڈ ہے۔ زیڈ سے یہ 4 حرف ادا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، بالکل ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ کنڈا میں پتہ نہیں کیا ہے، مجھے نہیں معلوم۔ سا، سا، ٹھیک ہے نا، صاد، یہ 3 حرف ہیں، تھا، سین اور صاد، یہ تینوں حرف بالکل الگ الگ ہیں۔ اہدنا الصراط، اس میں صاد ہے، مستقیم، اس میں سین ہے، اور سا، بہت ساری جگہوں میں سا ہے۔ تو ان سب کے لیے بیچاری انگریزی کے پاس صرف یس ہے، یس سے یہ تینوں حرف ہرگز ادا نہیں ہو سکتا۔ تو میرے دوستو، قرآن پڑھنا ہر مومن مرد عورت پر فرض ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے، صحیح پڑھنا فرض ہے۔ کیا ہم پڑھ رہے ہیں؟ قرآن سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ میرا اور آپ کا قرآن سے تعلق کچے دھاگے کی طرح ہے، ایک جھٹکے میں ٹوٹ جائے، کوئی تعلق ہی نہیں۔ جو کتاب اللہ نے اپنے آخری نبی پر نازل کی اور اس کو کثرت سے پڑھنے کا حکم دیا، اور آج تک پوری امت قرآن کو ہمیشہ پڑھتی آئی ہے۔ آج امت کا
ہر فرد اپنا محاسبہ خود کرے، اللہ کی کتاب کتنا پڑھتا ہے؟ قرآن مجید دیکھ کر پڑھنے کے لیے کتنوں کو آتا ہے؟ کتنے لوگوں کو سورہ فاتحہ صحیح پڑھنا آتا ہے؟ چند صورتیں تجوید کے ساتھ پڑھنا کتنے لوگوں کو آتا ہے؟ ہم نے ایمان رکھا ہے کہ تجوید سیکھنا مشکل ہے، وہ صرف علماء کا کام ہے، مدرسے کے لوگوں کا کام ہے، ہرگز نہیں ہے، یہ سیکھنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ میری اور آپ کی اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت اللہ کی پاکیزہ کتاب سے تعلق پیدا کرنا ہے۔ میں مختصر لفظوں میں آپ کو بتاؤں، ہماری امت کا جو خلاصہ ہے، نیا جنریشن دو تین دہائیوں میں 15 سال سے اوپر اور 30-40 کے اندر کے جو نوجوان بچے ہیں، ان کو آپ ایک موٹا سا حساب لگائیں کہ ان میں سے قرآن سیکھے ہوئے کتنے ہیں، ان کو قرآن پڑھنا کتنوں کو آتا ہے۔ میرا اندازہ ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو، لیکن آپ کو اگر آپ اس کا محاسبہ کریں گے آپ اس کو مانیں گے۔ میرا اندازہ ہے کہ 100 میں سے ایک ہے کہ نہیں ہے، 1000 میں سے ایک ہے کہ نہیں ہے، 10,000 میں سے ایک نوجوان ایسا ہے جس کو اللہ کی کتاب کو پڑھنے کا تعلق ہے، رشتہ ہے۔ 9,999 پر 9 کو اللہ کی کتاب سے کوئی تعلق نہیں، ان کو سب کچھ آتا ہے، بہترین گریجویٹ ہے، بہترین کمپیوٹر سائنس کے ماہر ہیں، بہترین علوم میں وہ ماہر ہیں، دنیا کے سارے علوم سیکھے ہوئے ہیں، سب کچھ ان کو آتا ہے۔ کیا نہیں آتا؟ اللہ کی کتاب کو دیکھ کر پڑھنا بھی نہیں آتی، چند صورتیں بھی نہیں آتی جس سے وہ نماز اپنی صحیح کر سکے، نہ ان کا وضو صحیح ہے، نہ ان کو رکوع سجدہ صحیح ہے۔ جس قسم کا لباس وہ آج کا نوجوان پہنتا ہے، فیشن سمجھ کر اس لباس میں ان کی نماز نہیں ہوتی۔ جس قسم کی جینس پہن کے وہ نماز پڑھتا ہے، اس سے اس کی کمر کھلتی ہے، ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ چھپانا فرض ہے، یہ فرض کوئی نہیں جانتا۔ جب وہ رکوع میں جاتا ہے تو کمر کھل جاتی ہے، وہ حصہ کھلتا ہے جس کا چھپنا نماز میں فرض ہے، نماز میں ہر وقت چھپنا فرض ہے، وہ کھلتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، بیچارہ اس کو نہیں معلوم ہے۔ جو حال مردوں کا ہے اس سے برا حال عورتوں کا ہے، ان کی نماز پتہ نہیں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے۔ ہمارا نوجوان فیشن کرنے کے لیے آج قسم قسم کے ڈے استعمال کرتا ہے، رنگ برنگے، اپنے سر کو خوبصورت بنانے کے لیے، بالوں کو خوبصورت بنانے کے لیے، مرد بھی عورتیں بھی، اور ان میں بہت سارے ڈے وہ ہیں جو پالش ہیں اور وہ بالوں پہ چڑھتے ہیں، جس سے نہ ان کا وضو ہوتا ہے نہ ان کا غسل ہوتا ہے۔ ان کے لیے نماز پڑھنا جائز ہی نہیں ہے، نماز پڑھیں گے تو نماز ہوگی نہیں، کیوں؟ نہ وضو ہوا نہ ان کا غسل ہوا۔ تو یہ سارے ضروری مسائل کی میں نے صرف مثال دی ہے، ایسے ہزاروں مسئلے ہیں جس سے ہماری ملت کا ایک قریب نوجوان طبقہ بالکل دور ہے۔ اللہ کی کتاب سے دیکھ کے پڑھنے کا بھی رشتہ نہیں ہے، اس کے احکام کو سیکھنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، علماء سے دین سیکھنے کی فکر ان کے دل میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ دنیا والوں کی طرح دنیا کمانے میں ایسے مگن ہیں کہ دیکھتے دیکھتے وہ بالکل کنارے چلے گئے۔ میں اور آپ آج یہ خبر روز روز سن رہے ہیں کہ فلاں لڑکا مرتد ہو گیا، فلاں لڑکی مرتد ہو گئی، لڑکے بھی مرتد ہو رہے ہیں، لڑکیاں بھی مرتد ہو رہی ہیں، دوسرے مذہب کے لوگوں میں کنورٹ ہو رہے ہیں، بے حساب ہو رہے ہیں، ہر علاقے میں ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ کیا ہو گیا ہے؟ ان کے ماں باپ نے ان پہ یہ ظلم کیا کہ ان کو سب کچھ سکھایا، نہیں سکھایا تو ایمان نہیں سکھایا، نہیں سکھایا تو کلمہ نہیں سکھایا، نہیں سکھایا تو دین نہیں سکھایا، نہیں سکھایا تو قرآن دیکھ کے پڑھنا نہیں سکھایا۔ قرآن کا نور اگر اس کے سینے میں ہوتا، دنیا کی کوئی طاقت اس کا کبھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ آج میری اور آپ کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ملت کے اس کریم کو سنبھالیں، اس نوجوان طبقے کو سنبھالیں۔ ہر باپ کا فرض ہے کہ اس بچے کو سنبھالے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھے۔ علماء دین کا فرض ہے کہ ان مظلوموں کے سر پر ہاتھ رکھیں، ان کے دامن کو پکڑ پکڑ کے ان کو بچائیں، ان کے ہاتھ میں جو کھیل کود کی چیزیں ان کے ہاتھ سے لیں اور ان کے ہاتھ میں اللہ کی پاکیزہ کتاب تھمائیں، ان کو قرآن سکھائیں۔ 1 مہینہ نہیں چاہیے قرآن سکھانے کے لیے، 1.5 مہینہ نہیں چاہیے دین سکھانے کے لیے، ایک چلے کے اندر 1.5 مہینے کے اندر آپ اپنے ایسے بچے کو جس نے کبھی قرآن کھولا نہیں، میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں آپ ان کو قرآن سکھا بھی سکتے ہیں اور بہترین پڑھنے کی عادت بھی ڈال سکتے ہیں۔
اللہ مجھے اور آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس عطا فرمائے، اپنی پاکیزہ کتاب سے ایسا تعلق عطا فرمائے جو ایک مومن کی پہچان ہے، ایسا عشق عطا فرمائے جو مومن کی نجات کا دار و مدار ہے۔ اللہ اپنی کتاب پر چلنا ملت کے ہر فرد کے لیے، خصوصاً نوجوانوں کے لیے آسان فرمائے۔